بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے دربار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اور آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آپ پلک جھپک کر آئیں، میں اس سے بھی پہلے وہ تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو آپ کہنے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر گزاری کرتا رہوں یا نہ شکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ زیرہ پالتی ہے یا ان میں سے ہے جو رہ نہیں پاتے۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو سلیمان علیہ السلام کی بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہاں سے تخت کے پاس لے آئے اور اس سے پوچھا کیا تیرا بھی اس طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کہ وہ تو اپنا تخت کیجئے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، اور نہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو آج تک کسی بشر نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ آپ اسے محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اس لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی ڈھا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے از سر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی آپ بشر تھے۔ موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔
جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر سر کو رکھ دیا، اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اس حالت میں آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہی۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی یہ بات جنات پر ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی، آخر لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب ہی انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم بالکل نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بتا چکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔